اور بین الاقوامی سطح پر امہ کو لیڈ کرنے والی شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے اشارہ انہوں نے علامہ خادم رضوی صاحب کے حوالے سے کیا، جو بالکل ہی نامعقول سی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کسی بھی پبلک فگر کو خواہ مخواہ ٹارگٹ، عام بندے کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو پبلک فگر کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر وہ صرف پبلک فگر ہی نہیں ہے جن دو شخصیات کا میں نے نام لیا، علامہ رضوی صاحب بھی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے قانون دان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو اگر مائی لارڈ نہ کہیں اور آپ کو جناب آنریبل جسٹس نہ کہیں تو آپ لوگ تو ان کی بات ہی نہیں۔ شہرت کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جن کے ساتھ لوگوں کی ایک ایموشنل اور اسپرچول اور ریلیجس ایفیلیشن ہو اور ان کی فالوئنگ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہو، ایسے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر کے دیں۔ کیا چیز گین کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی کیوں لکھا جاتا ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو اسلامی معاشرے کا کی الگ بے بھی نہیں پتا کہ حافظ کیوں لکھا جاتا ہے، مفتی کیوں لکھا جاتا ہے، یا مولانا کیوں لکھا جاتا ہے؟ اب آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کے نام کے ساتھ مولانا کیوں لکھتے ہیں؟ جج تو آپ کو اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی پرسنل چیزوں کو چھیڑیں اور اس کے اوپر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کنٹروورسیز اور ان کے فاؤل پلے جاری ہیں۔ اس ہفتے میں انہوں نے دو فاؤل پلے کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اور بین الاقوامی سطح پر امہ کو لیڈ کرنے والی شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے اشارتاً غیر معقول اور غیر مناسب اشارے کلمات ادا کیے جو ان کے منصب سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دوسرا حملہ اس کے ٹھیک 2 دن بعد غالباً اسی کیس کی سماعت میں انہوں نے علامہ خادم رضوی صاحب کے حوالے سے کیا، جو بالکل ہی نامعقول سی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اب یہ بجا بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو دنیا میں فالوئنگ ہے وہ کروڑوں میں ہے، اور اسی طریقے سے علامہ رضوی صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت اور لوگوں کا قلبی تعلق اور ایک دینی تعلق، اور یہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے، ایک ریلیجس لوگوں کی ایفیلیشن ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مذہبی شخصیات کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے کی چیف جسٹس صاحب کی کیا مجبوری ہے اور انہیں ضرورت کیا پیش آئی۔ خاص طور پر جبکہ اس طرح کی باتوں کا اس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف صاحب آپ کے پاس نام آتے ہیں، ان میں کئی ناموں کے ساتھ جنرل لکھا ہوتا ہے، کئی لوگ ڈی جی ہوتے ہیں، کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے۔ تو آپ کے ناموں کے ساتھ اگر جسٹس نہ بولا جائے تو آپ کو تو بات ادھوری لگتی ہے، بلکہ غالباً سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیژن ہے کوئی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ساتھ آنریبل جسٹس بولا جائے، تو آپ کے ساتھ نام تو شروع ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ سے، تو پیچھے جناب جسٹس بھی لگے اور آنریبل بھی لگے، اور آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے قانون دان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو اگر مائی لارڈ نہ کہیں اور آپ کو جناب آنریبل جسٹس نہ کہیں تو آپ لوگ تو ان کی بات ہی شاید نہ سنیں، اور دوسروں کے نام کے ساتھ وہ ٹائٹل جو ان کی فیلڈ کی پہچان ہے، آپ کی کسی ڈگری کے بعد کسی کے ساتھ انجینئر یا ڈاکٹر لگتا ہے تو اس میں تو آپ کو اعتراض نہیں، اور کلام اللہ شریف کو حفظ کرنے اور اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھنے اور حفظ کرنے والے کو دنیا ساری جانتی ہے کہ اسے حافظ کہا جاتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہو تو آپ کو اس بات پر اعتراض ہے، اور عمل ہے تو آپ کو تو اس کے اوپر کوئی کلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ذاتی تبصرے، ذاتی پسند ناپسند، ذاتی آبجیکشن کرنے کا ہمیں آپ کا یہ فلسفہ ہرگز سمجھ نہیں آیا، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جن کے ساتھ لوگوں کی
ایک ایموشنل اور اسپرچول اور ریلیجس ایفیلیشن ہو اور ان کی فالوئنگ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہو، ایسے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر کے دیں، کیا چیز گین کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ بہرحال اس سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، الٹیمیٹلی آپ کے منصب کے اوپر، آپ کے ادارے کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی اٹھے گا اور آپ کے منصب کی حیثیت اور اہمیت بھی اس پہ جو ہے نا وہ کوشچن ہوگی۔ اس لیے آپ قانونی نکات کے اوپر جب بھی بات کیا کریں تو کریں، ورنہ ایک خام خواہ کے اس طرح کے کام عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں شہرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے شہرت دی ہے، آپ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، اس سے بڑا اور کون سا منصب آپ کو چاہیے؟ تو عموماً تو یہ شہرت کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یا خواہ بخواہ لوگوں کی توپوں کا رخ اپنی طرف کر کے وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، یہ تو اس طرح کا معاملہ لگتا ہے۔ بہرحال کسی بھی پبلک فگر کو خواہ مخواہ ٹارگٹ، عام بندے کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو پبلک فگر کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر وہ صرف پبلک فگر ہی نہیں ہے، جن دو شخصیات کا میں نے نام لیا، علامہ رضوی صاحب بھی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ چلے رضوی صاحب کا تو کیس آپ کے پاس زیر سماعت ہے، ان کا نام ان کے اوپر بات کرنے کی پھر بھی کوئی نہ کوئی لاجت بنتی ہے، پھر بھی حافظ کے اوپر اعتراض کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ اب کسی کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے تو اس نے تخصص کیا ہوا ہے، کورس کیا ہوا ہے اس کا اسپیشلائزیشن کا، اسلامک فقہ کا یا حدیث کا، آپ اس کے اوپر اعتراض کس بنیاد پہ کر سکتے ہیں؟ وہ مفتی ہے، مفتی کیوں لکھا جاتا ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو اسلامی معاشرے کا کی الگ بے بھی نہیں پتا کہ حافظ کیوں لکھا جاتا ہے، مفتی کیوں لکھا جاتا ہے، یا مولانا کیوں لکھا جاتا ہے؟ اب آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کے نام کے ساتھ مولانا کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اتنے آپ نابل تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص ایجنڈا ہے یا کوئی خاص مقصد ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ تو ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ آپ مذہبی طاقتوں کو یا گروپس کو اشتعال دلا کر کوئی اس طرح کی پوزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں افراتفری کی، کہ تاکہ مزید لوگ جو ہے نا وہ آپ کی اس شکنجے کے نیچے آئیں اور مزید لوگ جو ہے وہ پابندیوں کے پیچھے چلے جائیں۔ ایسے نہ کریں، پہلے ہی قوم بڑی پریشانیوں کا اور بڑے اضطراب کا اور بڑی کنٹروورسیز کا شکار ہے، اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بحیثیت جج تو آپ کو اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی پرسنل چیزوں کو چھیڑیں اور اس کے اوپر کلام کریں۔ جو آپ کے سامنے کیس آیا ہے اس کیس کی حد تک بات کریں، فیکٹس پہ بات کریں، نہ کہ آپ پرسنالٹیز کو ڈسکس کریں۔ اور ڈسکس ہی آپ نہیں کر رہے، آپ تو انہیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ اور آپ کا ادارہ خود متنازع بنا